السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مسئلہ جو لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ برائی پھیلتی جا رہی ہے، وہ برائی ایسی کہ اس برائی کو لوگ برائی سمجھتے ہی نہیں بلکہ ایک فیشن بن چکا ہے، اور باضابطہ اس پر لوگ بہت زور و شور کے ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں شادی بیاہ میں جو نیوتا دیا جاتا ہے، شادی بیاہ میں جو لفافہ دیا جاتا ہے، شادی بیاہ میں جو پیسے یا ہدایا یا تحائف جو دیے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ لوگ رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، رجسٹر میں دینے والوں کا نام، کس نے کتنا روپے دیا، کس نے 500 دیا، کس نے 1000 دیا، یہ سارے رقم کو لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد جب دوبارہ ان کے ہاں شادی ہوتی ہے، یعنی دینے والوں کے ہاں جب شادی ہوتی ہے، تو پھر یہ لکھے ہوئے رقم کو دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کتنا دیا تھا میرے یہاں شادی میں، تو پھر اسی رقم کے حساب سے دوبارہ اس کو اتنے ہی لوٹاتے ہیں یا اس سے بڑھ کر لوٹاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا ثواب ہے، یا ایسا کرنا حرام ہے؟ آئیے جانتے ہیں سب کچھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو مکمل بنے رہیں تاکہ آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے، اور یہ کتنا خطرناک ہے آپ بھی جان سکیں اور دوسروں تک اس بات کو ضرور پہنچائیں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ لفافہ میں جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ کس طریقے کا رواج عام ہے، اور اس رواج کا عام ہونا کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا ثواب ہے یا حرام ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ عام طور پر تو وہی طریقہ اپنایا جاتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر لفافے پہ کچھ رقم ڈال کر دے دیتے ہیں، اور پھر جب دوبارہ شادی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے لوٹاتے ہیں یا بڑھا کے لوٹاتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کی شادی میں لفافہ دیا، مثال کے طور پر ہم نے اگر 500 روپے دیا، اور ہماری نیت یہ تھی کہ ہم اسے 500 دے رہے ہیں، تو جب ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوگی، جب ہمارے ہاں اس طریقے کی تقریب ہوگی، تو جس کو ہم دے رہے ہیں چونکہ وہ مالدار ہے تو وہ ہمیں بڑھا کر دے گا، 500 کی جگہ 1000 روپیہ، 1500 یا 600 یا 700، اس طریقے کی ایک امید لگائی جاتی ہے کہ ہاں میں 500 دے رہا ہوں، اور دینے والا جب ہمارے یہاں کچھ پروگرام ہوگا تو وہ ہمیں بڑھا کر دے گا۔ تو یہ تو حرام ہے، کیونکہ اس میں جو ہے سود پایا گیا ہے، انٹرسٹ پایا گیا، لیکن دینے والے کی نیت ہی کچھ نہیں تھی، اسے اس طریقے کا کچھ سوچا بھی نہیں تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں دے دیتا ہوں، جب ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوگی تو یہ انسان بھی مجھے دے گا، لیکن یہ نیت نہیں رکھی تھی اس نے کہ ہاں بڑھا کر دے گا، اتنا ہی دے گا۔ تو اگر دینے والے نے بڑھا کر دیا، 500 روپے اس نے دی تھی اس کے ہاں تقریب میں، اب اس نے 600 روپے دیا کہ 500 روپے کس منہ سے دوں، اسے 100 روپے بڑھا کر دے دیتا ہوں، تو اگر اس نے 600 روپیہ دیا تو یہ 100 روپے بھی سود کے زمرے میں آئے گا۔ یہ ناجائز صورت تھی۔ ایک اور ناجائز صورت یہ ہے کہ دینے والے نے اس نیت سے دی کہ میں ہمارے ہاں جب پروگرام ہوگا، ہمارے ہاں جب کوئی تقریب ہوگی تو یہ انسان بھی دے گا، تو اس نے 500 دیا۔ تو بہرحال اگر دینے کی یہ نیت تھی کہ جب میں اس کو دے رہا ہوں تو یہ بھی ہمارے ہاں جب شادی ہوگی تو یہ بھی مجھے 500 روپے ہی دے گا، تو یہ قرض کے زمرے میں آتا ہے، جو اس کو یعنی جس کو دیا ہے اس کے اوپر وہ لازم ہو جائے گا دینا۔ اور ہمارے یہاں بھی اسی طریقے کا رواج عام ہے، یا تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جب ہوگا تو وہ بڑھا کر دے گا، یا کم از کم یہ نیت تو ہماری ہوتی ہی ہے کہ ہم دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں دے گا۔ اب آئیے جانتے ہیں جائز صورت کیا ہے۔ جائز صورت یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ہاں تقریب میں جا رہے ہیں تو ہم اس نیت سے اسے دیں کہ یہ واقعتاً اس لائق ہے، اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا رقم نہیں ہے، تو ہم اس کے مدد کے طور پر کچھ رقم ہم اس کو دے دیں، بدلے کی کوئی نیت نہ ہو۔ اس طریقے کے ہدایا، اس طریقے کے تحائف دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، اور غریبوں کے تقریب میں اس طریقے کا کام کرنا چاہیے، بلکہ لفافے پر زیادہ ڈال کے انہیں دینا چاہیے، اور بدلے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جو لکھا جاتا ہے، لکھنا پڑھنا کہ اس نے اتنا دیا، اس نے اتنا دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس رواج کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس رواج کا خاتمہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔